صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کا مختصر سا خطبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ بالکل یاد رکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں خلفۂ راشدین کے اندر جو ترتیب ان کی خلافت کی ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہی ترتیب ان کی فضیلت کی ہے۔ باقاعدہ جیسے مشکات المصابیح اور صفحہ نمبر اس کا 563 ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ قلنا نقول ورسول اللہ حی ابو بکر و عمر عثمان او کما قال، کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اس سے منع نہیں فرمایا، اور جو قول یا فعل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا جائے اور حضور سکوت اختیار فرمائیں، اسے منع نہ فرمائیں، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خلفۂ راشدین کی جو فضیلت ہے یہ حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی رسول ہیں کہ جو ذو البشارتین بھی ہیں، دو بار جن کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ذو الہجرتین بھی ہیں، ایک ہجرت اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے سے حبشہ اور ایک مکے سے مدینے آپ نے فرمائی۔ ذو البیعتین، دو بیتوں والے بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام فرمائی تو دوسری بیعت رضوان فرمائی، اور اسی طرح آپ ذو النورین بھی ہیں، دو نور والے، یکے بعد دیگرے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، تو اس حوالے سے اب ذو النورین بھی ہیں۔ تو بہت سارے لقب ہیں آپ کے، مرتبہ مقام آپ کا بالکل عیاں اور واضح ہیں۔ اسلام لانے میں چوتھا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور پانچویں پشت میں جا کے سلسلہ نسب آپ کا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جہلیت میں نہ کبھی شراب پی نہ کبھی بدکاری کی ہے، یہ وہ عثمان غنی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے ان کا نام ہے ام حکیم البیضہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہے، سرکار دو عالم کی پھوپھی ہیں، حضرت عثمان غنی کی یہ نانی کہلاتی ہیں۔ تو یہ مرتبہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر اس کا 111 ہے، اور اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، نبی کریم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عثمان غنی کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا یا عثمان ھذا جبرائیل، اے عثمان جبریل ہے، فاخبرنی، اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ عز وجل زواجہ کا ام کلثوم کا، کہ اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ عثمان جس طرح میں نے اپنی بیٹی ام رقیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کیا تھا،
اسی طرح کل کون سی فضیلت ہے؟ جزوی. تنہا کائنات کے اندر یہ والی فضیلت کسی کو نہیں ملی کہ کسی نبی کی امت کے اندر کوئی شخصیت ایسی گزری ہو کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے آئی ہوں. وہ ہیں تو سیدنا عثمان غنی ہیں. سبحان اللہ کہیے. یہ مرتبہ، یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر دیکھیے مقام جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نے فرمایا لکل نبی رفیقن، ہر نبی کا رفیق ساتھی ہوتا ہے. ورفیق یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا ساتھی جنت میں میرا عثمان ہوگا. یہ مرتبہ مقام ہے خدا کی قسم حضرت عثمان غنی کو ملا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا ان عثمان راجل حیون، عثمان جو ہے وہ با حیا شخص ہے. وہ کیسا با حیا شخص ہے؟ آئیے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 277. اور راوی اس کی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے تو کاشفاً ان فخذیہ او ساقیہ، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کپڑا تھا آپ کی مبارک ران سے یا مبارک پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. تو کہتی ہیں کہ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی تو کوئی آیا، اس نے اجازت طلب کی. فاستأذن، اجازت مانگی اس نے. تو اجازت مانگی تو کہتے ہیں فاستأذن ابو بکرین، حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے اجازت مانگی. فأذن له، سرکار نے ان کو اجازت دے دی. وہ جب اندر آئے وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، سرکار جس طرح جلوہ فرما تھے اپنی مسند میں اسی طرح جلوہ فرما رہے. اٹھے نہیں، بیٹھے نہیں، سیدھے نہیں ہوئے، کپڑے کو سیدھا نہیں فرمایا. فتحدث، حضرت ابو بکر صدیق کے نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، گفتگو جاری تھی. اتنے میں پھر دستک ہوئی. فاستأذن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، سرکار سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. حضور نے اجازت مرحمت فرما دی. یہ اندر آئے، فتحدث، گفتگو ہوئی. فرماتے ابھی گفتگو ہو رہی تھی پھر دستک ہوئی. فاستأذن عثمان، عثمان غنی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. اب سرکار رکے فجالس، بیٹھے. وصب ثیابہ، حضور نے اپنے کپڑوں کو سیدھا فرمایا. سیدھا فرمانے کے بعد فآذن لہ، پھر ان کو اجازت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی ذو النورین اندر آئے. اب یہ تینوں شخصیات نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. گفتگو ہوئی، یہ گفتگو ختم ہوئی، تینوں حضرات اٹھ کے چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے پاس آئیں اور کہتی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ جس حال میں تو اسی حال میں بیٹھے رہے، نہ آپ نے پرواہ کی ان کی، نہ خیال فرمایا. لیکن جیسے عثمان آئے تو فجلست، آپ بیٹھ گئے. اور پھر وسویت ثیابک، اور اپنے کپڑوں کو درست کیا. اس میں کیا ریزن ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ فرماؤں کہ تستحیہ الملائکہ، کہ جس سے عرش اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا عثمان با حیا شخص ہے. اونچا بولی عثمان کیا ہے؟ با حیا شخص. اور جن کی حیا کی تعریف حضور فرمائیں سبحان اللہ، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس اسلام میں کیا ہوگا کہ جن کی تعریف حضور فرمائیں. اور فرشتے جن سے حیا کرتے ہوں، اللہ کی قسم یہ مرتبہ میں مقام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آئیے عشق رسالت میں آپ کا واقعہ جو پچھلے جمعے بھی میں نے کیا تھا، آج تھوڑی شر و بس کے ساتھ اس کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب غزوہ تبوک جو ہوا تھا اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ سن لیجئے. صلح حدیبیہ، نبی پاک علیہ السلام ہجرت کا 6واں سال تھا اور تقریباً ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر حضور 1400 صحابہ کو لے کر، جنہوں نے احرام پہنا ہوا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے، اور یہ مکے کی طرف رواں دواں تھے. رستے میں جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے.
اب اتنے میں ضرورت پڑی کوئی سفیر ہو، سرکار کا نائب ہو، جو جا کر مشرکین مکہ سے